ایک عربی سے کسی نے کہا جب تم مر جاؤ گے تو اس نے کہا پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس نے کہا پھر تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے۔ عربی کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں جب بھی خیر پائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہی تو خیر پائی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ڈرنا۔ دیکھیں جی کس طرح حسن ظن ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا تم ایسے شخص کو جانتے ہو جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں اس شخص کو تو نہیں جانتا کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاں البتہ اس ہستی کو میں ضرور جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ یہ کس قدر بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک بدو نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم نجات پا گئے۔ جی دیکھیں یہ بھی کس طرح کتنا بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ سے۔ ایک نوجوان کا جب آخری وقت آیا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ نوجوان نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا امی جان اگر میرا حساب کتاب میرا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گی؟ میرے ساتھ کیا معاملہ اپنائیں گی؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا میں تجھ پر رحم کر کے تجھے معاف کر دوں گی۔ تو بیٹا کہنے لگا اماں جان اللہ تبارک و تعالی آپ سے زیادہ رحیم ہے اور آپ سے 70 گنا زیادہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانے سے ڈرنا کیوں یا پھر رونا کیوں؟ دیکھیں جی یہ بھی کیا بہترین گمان ہے اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حشر کی منظر کشی کرتے ہوئے بتایا اور اس دن رحمان کے سامنے ساری آوازیں دب جائیں گی۔ اس حشر کی گھڑی میں یہ نہیں فرمایا جبار کے سامنے بلکہ اپنی صفت رحمت کا آسرا دیا ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا قبر حشر اور آخرت میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھنا، آمین یا رب العالمین۔